غزہ اور لبنان میں جاری جنگ اسرائیلی وزیر دفاع کو لے ڈوبی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ اور لبنان میں جنگ کے دوران اپنے قریبی ساتھی اور وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعتماد کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے حوالے سے عرصے کے سیاسی حریف اور لیکود پارٹی کے رکن وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کو برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یوآف گیلنٹ کی جگہ وزیر خارجہ اسرائیل کاٹرز کو نیا وزیر دفاع مقرر کیا جائے گا۔ نیتن یاہو کہنا تھا کہ جنگ کے ابتدائی مہینوں میں یوآف گیلنٹ پر اعتماد تھا اور وہ بہترین کام کر رہے تھے، مگر گزشتہ کچھ مہینوں میں یہ اعتماد ٹوٹ گیا۔ یوآف گیلنٹ جنگ کے معاملات پر نیتن یاہو سے اختلاف رکھتے تھے اور انہوں نے کابینہ کے فیصلوں کے برعکس بیانات دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق ان اختلافات کو ختم کرنے کے متعدد کوششیں کی گئی، لیکن یہ خلیج بڑھتی چلی گئی جس سے نہ صرف عوام بلکہ دشمن بھی واقف ہوئے اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق حکومت کے بیشتر اراکین ان کے فیصلے سے متفق ہیں۔ وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کی برطرفی کے بعد اسرائیل اپوزیشن نے نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نیتن یاہو نے گیلنٹ کو برطرف کر کے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یروشلم میں منعقدہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں حزب اللہ اختلاف کے رہنماؤں نے نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ انہوں نے یوآف گیلنٹ کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے سیاسی مفادات کو ملکی مفادات سے بالا تر رکھا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے سابق وزیر اعظم یائر لاپڈ نے اس اقدام کو غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کے پاس شرم اور جنگ کے درمیان ایک انتخاب تھا اور نیتن یاہو نے شرم کا انتخاب کر لیا۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب اسرائیل کو کئی محاذوں پر فوجی دباؤ کا سامنا تھا۔ یائر لاپڈ نے نیتن یاہو کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے فوجی ان پر بھروسہ نہیں رکھتے، اسرائیل کے شہری ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور یہ پوری اسرائیل کی ریاست نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حزب اختلاف کے ممتاز رہنما بینی نے جون میں نیتن یاہو کی حکومت سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ اس میں غزہ کے لیے جنگ کے بعد کے منصوبے کا فقدان تھا۔ انہوں نے اس اقدام کے وقت کو مکمل حفاظتی غفلت کے مترادف قرار دیا۔ بینی گارڈ نے کہا کہ ملٹری سروس سے مستثنی 7,000 مذہبی انتہا پسندوں کو بھرتی کرنے کے لیے بھیجے گئے ایک حکم کی بنا پر وزیر دفاع کی برطرفی کے بعد لبنان میں ہمارے جنگجوؤں کو آج کیسے سوچنا چاہیے۔ لیبر پارٹی کے یائر گولن نے بھی کہا کہ نیتن یاہو اور ان کے حکومت ناجائز ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اسرائیلیوں سے سخت احتجاجی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ انتخابات تک ہم کام پر نہیں آئیں گے تب ہی حکومت کو احساس ہوگا کہ اس میں حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دائیں بازو کی اسرائیلی نیتن یاہو پارٹی کے رہنما اور دیگر لیبر مین کا خیال تھا کہ گیلنٹ کی برطرفی کا مقصد استثناء کے قوانین کی قانون سازی کو قابل بنانا ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انتہائی دائیں بازو کی کمیونٹی کو فوجی خدمات سے بچایا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار ہارٹیز کے پبلشر ایموس شوکن کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں بیان دینے پر اسرائیلی حکومت تلملا اٹھی۔ حکومتی وزراء نے اخبار کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے ہارٹیز کے پبلشر ایموس شوکن کو لندن میں فلسطینی آزادی کے متوالوں کے حوالے سے بیان دینے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شوکن نے گزشتہ دنوں لندن میں ایک کانفرنس میں خطاب کے دوران اسرائیل کی موجودہ حکومت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ فلسطینی آبادی پر ایک ظالمانہ نسل پر پرستی کا نظام مسلط کر رہی ہے۔ ایموس شوکن نے مزید کہا کہ اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑائی کو دہشت گردی کہہ کر جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ آبادکاری کے دفاع میں دونوں اطراف ہونے والے نقصانات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے شدید رد عمل آنے کے بعد اخبار کے پبلشرز نے وضاحت کی ہے کہ حماس کو آزادی کے متوالے نہیں سمجھتے اور ان کی حمایت صرف ان آزادوں کے متوالوں کے لیے ہے جو مسلح کارروائیوں کا سہارا نہیں لیتے۔ اس کے باوجود اسرائیلی وزیر مواصلات شلومو کارہی نے اخبار کے خلاف حکومتی پابندیوں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر کے دفتر کی طرف سے جاری کردہ تجویز کے مطابق حکومت نے نئے معاہدوں میں اخبار کو شامل نہیں کیا۔ موجود معاہدے منسوخ کیے جائیں گے اور سرکاری اشتہارات شائع نہیں کیے جائیں گے۔